سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے پر مبنی تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مارکہ حق سے واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اپنے معاشی اہداف کے حصول کے لیے ثابت قدم ہے۔ آسٹریلین رائل ملٹری کالج نے کینبرا میں منعقدہ ایک تقریب میں پاکستانی آرمی کیڈٹ ارسلان عباس کو مجموعی طور پر بہترین غیر ملکی فوجی کیڈٹ قرار دیا ہے۔ معروف لوک موسیقار اور گلوکار فیض محمد بلوچ کی آج 46ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کے بروقت اعلان پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اور دیگر برادر ممالک بالخصوص سعودی عرب اور اس کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے کی گئی درخواست پر صدر ٹرمپ کا شائستہ رد عمل اس نازک وقت میں علاقائی امن، استحکام اور مفاہمت کو آگے بڑھانے کی جانب ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ان تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جو صبر و تحمل، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دیتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ موجودہ پیش رفت ایک پائیدار معاہدے کا باعث بنے گی جس سے خطے اور اس سے باہر کے لیے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مارکہ حق سے واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز اور مربوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کا شعور اور اعتماد ہماری اصل طاقت ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت اپنے معاشی اہداف کے حصول کے لیے ثابت قدم ہے۔ وہ اسلام آباد میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے رواں مالی سال کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا اعادہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ امریکہ ایران تنازع کے باوجود پاکستان 4 سال کے وقفے کے بعد سرمایہ کی عالمی منڈیوں میں واپس آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان پر عالمی اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کا اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ نے قابل تجدید توانائی کی جانب ملک کے سفر کو تیز کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کا بھی یقین دلایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ماحول دوست منصوبوں کے لیے دستیاب فنڈنگ کو متنوع بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں بریتھ پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت $25 کروڑ مالیت کے پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے کام کر رہی ہے جو گرین بانڈ ہے۔ انہوں نے ماحولیاتی منصوبوں کے لیے عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی کثیر جہتی حمایت کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے سملی ڈیم کی توسیع کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیم کے دورے کے موقع پر کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈیم کی توسیع سے پانی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سملی ڈیم سے متصل علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ کا منصوبہ بھی تیار کیا جائے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 40,000 سے زائد پاکستانی عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے مکہ مکرمہ سے بتایا کہ 13,280 عازمین حج اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں جبکہ 26,679 مکہ مکرمہ میں ہیں۔
آئندہ 2 ہفتوں کے دوران مزید 78,875 عازمین حج سعودی عرب پہنچیں گے۔ پنجاب حکومت نے اپنی کفایت شعاری پالیسی کے تحت عائد پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں آئی ٹی کمپنیوں اور بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے والے کال سینٹرز کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ یہ شعبے رات 8 بجے بندش کے پابند نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت نے نوزائیدہ بچوں اور چھوٹے بچوں کے نشو و نما کے لیے 14 ارب روپے کے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کی منظوری آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کے تیسرے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں 8,85,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نئی نقد امداد کی منظوری بھی دی گئی۔ 10 مئی کو پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی قومی بنیان مرصوص کی تقریب کے تناظر میں تو یاد رکھی کا پرومو جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پرومو میں مارکہ حق کی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مارکہ حق میں ہماری بہادر مسلح افواج نے ثابت کیا کہ پاکستان کی سرحدیں وہ فولادی دیوار ہیں جسے گرانا ناممکن ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اوورسیز پاکستانیوں نے ملک سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی کوئی بھی چال، فریب یا دھوکہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کہا کہ ان کے دل وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ ہر مشکل وقت میں ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے حوالے سے سلسلہ وار مذاکرے مارکہ حق فتح حق کے تحت ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے مارکہ حق اور پاکستانی بیانیے کی عالمی فورم پر پذیرائی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان شہید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تاریخی تعلقات کا نیا دور اقتصادی روابط اور طویل المدت معاشی تعلقات پر مبنی ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سلیکٹ USA پروگرام کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والی معروف پاکستانی کاروباری شخصیات کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں کیا۔ سفیر نے اس امر پر زور دیا کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 2 بڑے ممالک کے 2 طرفہ سیاسی اور معاشی تعلقات محض اختیاری نہیں بلکہ ناگزیر اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے کاروباری برادری کو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اور ملک میں موجود معاشی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آسٹریلین رائل ملٹری کالج ڈونتھروم نے کینبرا میں منعقدہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر پاکستانی آرمی کیڈٹ سردار ارسام عباس کو مجموعی طور پر بہترین غیر ملکی فوجی کیڈٹ قرار دیا ہے۔ یہ اعزاز تربیت کے تمام پہلوؤں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے غیر ملکی فوجی کیڈٹ کو دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز پاک فوج کی جونیئر قیادت کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور کارکردگی کے اعلیٰ ترین معیارات کا ثبوت ہے۔ معروف لوک گلوکار اور موسیقار فیض محمد بلوچ کی آج 46ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1900 میں پیدا ہوئے۔ فیض محمد بلوچ کو ذوالفقار علی بخاری نے ریڈیو پاکستان میں متعارف کروایا۔ حکومت نے فیض بلوچ کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 23 مارچ 1979 کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا، جبکہ ان کے وفات کے بعد انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ میچ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 36، پشاور 33، کوئٹہ اور مظفر آباد 29، گلگت 27 اور مری 19، جبکہ سری نگر 21، جموں 33 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے پر مبنی تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مارکہ حق سے واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ اور وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اپنے معاشی اہداف کے حصول کے لیے ثابت قدم ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔